ڈاکٹر صبر مبارکباد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں یہاں پر جوائن کیا. ہم اس متنازع گفتگو آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ کے مرتبے کے مطابق ہم آپ سے معلومات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن معاملہ وہی کیبل کا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہائیلی انرچ یورینیم اور امریکہ کی طرف سے اس کے اندر انٹرسٹ، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے یہ جو نیوکلیر بامز ہوتے ہیں ان کا کور ہوتا ہے، ان کے درمیان میں انرچ یورینیم ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایکسپلوسیو ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ٹریگر سسٹمز ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک نیوکلیر بام کی تشکیل کی میں بات کر رہا ہوں. آف کورس جب یہ بام ایک میسائل میں یا کسی بام ایئر ویپن میں لگ جائے تو پھر یہ ایک ڈیلیوریبل ویپن بن جاتا ہے. تو یورینیم انریچمنٹ جو ہے یہ ایک خاصا پیچیدہ مشکل عمل ہے، اور پاکستان میں حالانکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری تھے، جب ہم نے یہ عمل جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی تو پوری دنیا دنگ رہ گئی. ذرا دنگ کیوں رہ گئی؟ ہائیلی انرچ یورینیم آپ کا ایک کلیدی کردار ہے. پاکستان تیسری دنیا کا ایک ملک ہے، پاکستان نے یہ مارکا مارا، تو لوگ عام زبان میں جاننا چاہیے کیا مارکا مارا، مطلب یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ یہ اس طرح کی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک کی جو مین پاور ہے، اگر ملک کے لوگوں کی ذہانت ہے، اگر اس کو آپ درگزر کر دیں اور آپ عام دنیا کی طرح سوچیں، تو یہاں پہ جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے، جو ہماری تعلیم کا معیار ہے کہ کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور کس حد تک ہیں، یا کتنے بچے پیدا ہونے کے بعد 1 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، جب یہ سارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے تیسری دنیا کے معیار ہیں جن کو سامنے رکھیں تو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ آپ نیوکلیر ویپنز بنا سکتے ہیں. تو یہ صرف جو کمال ہے یہ اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن بہت زبردست ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہماری قوم ہے، ہماری انٹلیکچوئل جو لیول ہے بہت اونچی ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ مٹی ہے، یہ مٹی جو ہے یہ آپ کا ذہن ہے. اچھا، یہ اب ہائیلی انرچ یورینیم ریئیکٹرز کام کس طرح کرتے ہیں، اور کون سے ریئیکٹرز جو ہیں وہ ہائیلی انرچ یورینیم کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، کون سے ہمارے نیوکلیر پروگرام کے لیے کرٹیکل ہے؟ ذرا اس کے اوپر اگر وضاحت ہو. دیکھیں یہ جو کیبل بھیجی گئی ہے یہ ظاہر ہے کسی نان ٹیکنیکل انسان نے بھیجی ہے. اس میں ایک بہت بڑی خامی ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے، ان ایکوریسی ہے. وہ یہ ہے کہ ریئیکٹر سے انرچ یورینیم کو منتقل کرنا پاکستان سے باہر، یہ بات ہو رہی ہے. ریئیکٹرز ہمارے جو ہیں وہاں پہ انرچ یورینیم نہ استعمال ہوتا ہے اور نہ وہ بنتا ہے. تو یہ ریئیکٹرز تو استعمال کرتے ہیں نیچرل یورینیم اور ساتھ ہیوی واٹر، تو وہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے، اس کا کوئی نیوکلیر ویپن سے تعلق نہیں ہے. انرچ یورینیم جہاں بنتا ہے اور جہاں پہ وہ افزودہ کیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے. تو وہاں سے جو انرچ یورینیم ہے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بن کے جاتا ہے، کہیں سٹاک پائل ہوتا ہے، کہیں رکھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہو کہ جہاں بھی رکھا گیا ہے وہاں سے اس کو کہیں منتقل کیا جائے. ریئیکٹر کے اگر ہم لفظ کو اصطلاح کو نکال دیں تو پھر آپ کے خیال میں یہ زیادہ سیریس میٹر بن جاتا ہے، کیونکہ فی الحال تو یہ ٹیکنیکل غلطی ہے. تو جہاں پہ میٹیریل رکھا جاتا ہے ہاؤ کلوزلی گارڈڈ اس پلیسز، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ہم تفصیلات نہیں جاننا چاہتے، لیکن آپ بتائیں کہ ایکسٹریملی سینسٹیو ہے، ٹوٹلی سینسٹیو ہے، کیا ہے یہ، کون سی جگہ جہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ یہ جو اسٹوریج سائٹس ہیں ان کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے یا بہت ہی تھوڑے سے لوگوں کے جنہوں نے وہاں پہ یہ چیزیں سٹور کی ہوئی ہیں. اور وہ ان کی ظاہر ہے بہت زیادہ حفاظت بھی ہوتی ہے، اور وہ سائٹس بھی اس طرح کی ہوں گی اور ہیں کہ ان کو آپ باہر سے اٹیک کر کے تباہ بھی نہیں کر سکتے، ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے. اور پھر ضروری نہیں کہ ایک سائٹ پہ آج کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو کل وہ یورینیم وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں سے منتقل ہو گیا ہو. تو اس کی جو سٹوریج ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت بہت زیادہ احتیاط سے کی جاتی ہے، اور یہ نظام بالکل 2-4 لوگوں کو پتا ہے اور یہ کسی کو اور پتا کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ منطقی طور پر شاید یہ پینیٹریٹ نہ ہوتا ہو، یقیناً یہ پینیٹریٹ نہیں ہوتا ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہائیلی انرچ یورینیم جو ہے ظاہر ہے اتنا اہم مادہ ہے جس کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کرٹیکل ہے ٹو نیوکلیئر ویپنز. اگر ہمارے پاس ہائیلی انرچ یورینیم نہیں ہو
تو ہمارے نیوکلیر پروگرام کا کیا حال ہوگا؟ کین اٹ رن؟ اٹ کانٹ رن. نہیں، ویپنز پروگرام تو نہیں چل سکتا. ہاں جی. اور یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ کوئی سارا یورینیم ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہوا، ڈیفیوز کیا ہوا، ظاہر ہے بے تحاشا جگہوں سائٹس پہ رکھا ہوگا، اور یہ سب کو معلوم ہونا ہر جگہ کا بہت ممکن نہیں ہے یہ. اچھا، اب یہ کیبل کے اندر جب یہ کہا گیا کہ جی امریکن ایکسپرٹس آ رہے ہیں، امریکن ایکسپرٹس کا ہائیلی انریچ یورینیم کے ساتھ آفیشلی کبھی آپ نے کوئی تعلق تو نہیں دیکھا ہوگا؟ وی ڈونٹ انگیج ود دی امریکن. ہمارے ملک میں کبھی بھی امریکہ یا کسی اور ملک کے ٹیکنیکل لوگوں کا ہمارے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ تعلق نہیں رہا، کسی طرح بھی تعلق نہیں رہا. اور یہ پروگرام بالکل خالصتاً ہمارے اپنے لوگوں نے خود ہی چلایا ہے اور اس کو الف سے لے کے اور یہ تک اس کو پہنچایا ہے. تو اس میں کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، اور نہ ہمارے ملک نے کبھی کسی کی، ہمارے خاص طور پہ جو کسٹوڈینز ہیں اس پروگرام کے، انہوں نے کبھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی. تو این ممکن ہے کہ کیبل کے اندر جو پاکستانی افسر جس کا ذکر کیا گیا جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی میڈیا نے یہ سن لیا تو پھر پاکستان کے اندر تو بڑا ہنگامہ، تو یہ افسر جو ہے این ممکن ہے، ممکنات کی بات ہے، اور آپ کے پاس ہم سوال نہیں چھوڑے، این ممکن ہے ہی کوڈ بی اے مول، یعنی یہ آفیشیل ڈائلاگ تو کہیں ہو نہیں رہا. تو پھر جس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کا جاننے والا ہی ہوگا جو کہتا ہوگا میرے پاس پہنچ ہے. دیکھیں، آپ کے بے تحاشا لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں اور دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں، تو یہ تو کہنا بالکل مشکل ہوگا کہ کوئی بھی آفیشلی تو کیونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی بھی مول ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ اپنے سے زیادہ بڑی بات کر رہا ہے جب وہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکنز کو کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پروگرام تک پہنچا جائے یا یورینیم تک پہنچا جائے. تو یہ ظاہر ہے اس نے ایسی شیخی ماری ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہو سکتی. اور بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ شیخی خوروں کے ہاتھوں اکثر ہزیمت بھی اٹھاتی ہیں. ابھی برطانیہ نے ایک بندہ سلیکٹ کیا تھا کوئٹہ میں سے اور اس کو لے گئے طالبان کے نمائندے کے طور پر، وہ ان سے پیسے بھی ہتھیاتا رہا اور پتہ چلا کہ وہ بندہ وہ تھا ہی نہیں، وہ تو کوئٹہ کے اندر کوئی پٹھان تھا، افغانی تھا، لیکن کوئی دکان چلاتا تھا، تو وہ کارزائی صاحب سے میٹنگ کرتا رہا. سو این ممکن ہے کہ یہ بندہ جو شیخی مارا ہو، بٹ جب تک دنیا میں لوگ بیوقوف بننے کو تیار ہیں، بیوقوف بنانے والے بھی بہت ہوں گے، بہت ہو گئے. یہ بتائیے گا کہ لیونگ اسائڈ کے بیوقوف بن رہے ہیں نہیں، دنیا کا انٹرسٹ ہمارے انریچ یورینیم کے اندر کیا ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی اگر آپ ہمیں بتائیں؟ شروع سے پاکستان جب سے نیوکلیر پہلے تو ہم پرسو کرتے رہے پیسفل پروگرام، اور جب 1974 میں انڈیا نے ایکسپلوژن کی تو پھر ہمیں یہ کام مجبوراً ویپنز کا سوچنا پڑا. اور جب سے ہمارا پروگرام ویپنز کا چل رہا ہے تو تب سے ہی مغرب ہمارے پروگرام کے درپے ہے اور ہر طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. مغرب سے مراد یہ کہ تمام کی تمام مغربی ممالک یا چند مغربی ممالک یا امریکہ، برطانیہ، یورپ کے چند ممالک یا امریکہ؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مغرب؟ یورپ، برطانیہ اور امریکہ. اور یہ خاص طور پہ جتنی بھی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں نیوکلیر پروگرام میں ان کو روکتے رہی ہیں. اور حتیٰ کہ جو بالکل پیسفل چیزیں تھیں استعمال کی وہ بھی روکتے رہے کہ یہ اسے ایٹم بم نہ بنا لیں گے ہم. تو اس کے باوجود یہ کام جو ہے یہ کامیابی سے ہو گیا ہے، اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا لوگوں کی ذہانت ہے. تو اس کو تو روکنے کی کوشش اس لیے کرتے رہیں گے کسی طرح سے پاکستان ایک نیوکلیر طاقت نہ بنے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ بھی نیوکلیر طاقت بن گیا، اور مصر بھی بن گیا، اور برازیل بھی بن گیا، اور پاکستان کو کیوں نہیں بنا، انڈیا بھی بن گیا. تو ہمیں ہمارے راستے میں رکاوٹیں جو ڈالی گئی ہیں وہ صرف میرا تو خیال ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک مسلم دنیا کے اہم ملک ہیں اور ہماری جو جغرافیائی بہت اہمیت ہے، تو یہاں پہ شاید ان کو یہ گوارا نہیں کہ ہم ایک حد سے زیادہ طاقتور بن جائیں. تو یہ تو ان کے سوچ ہے اور ان کے حربے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سوچ ہے کہ اس کے نام پہ یہ ملک بنایا، اس نے ہماری مدد کی اور یہ کام پھر بھی ہو گیا. اچھا، یہ تو انہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، جو ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے اور ہم نے کر لیا. اب کوئی بھی ملک پاکستان کے ہائیلی انریچ یورینیم میں کیوں انٹرسٹ لے رہا ہوگا، بالخصوص وہ ملک جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں؟ سائنٹیفکلی واٹ پرپز وڈ اٹ سرو اگر ان کے پاس ہائیلی انریچ یورینیم کا کوئی سیمپل آ بھی جائے؟ کیا ان کو کیا پتا چلے گا؟ نہیں، ان کا سیمپل آ بھی جائے تو دیکھیں، کیونکہ ہم نے
کہیں سے بورو تو نہیں کیا, کہیں سے لیا تو نہیں ہے. اگر ہمارا اپنے ملک میں سے یورینیم نکلتا آیا ہے, ہم نے اس کو خود انریچ کیا ہے, تو وہ ایک ہماری اپنی انڈیجنس اپنی پروڈکٹ ہے, تو اس سے وہ کسی اور ملک کو تو ملوث یا ملائن نہیں کر سکتے. لیکن آف کورس وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اگر وہ انریچ یورینیم ان کے ہاتھ میں سارا آ جائے یا آدھا آ جائے یا کچھ بھی آ جائے مقدار میں, اور اس کو یہاں سے لے جا سکیں, تو اتنے ہی آپ کے ویپنز کم ہو سکتے ہیں. اتنے ویپنز, دس از ون پاسبلٹی. لیکن یہ اس میں ایک مفروضہ ہے کہ مستقل اور یورینیم نہیں بن رہا یہاں پہ. مفروضہ یہ ہے کہ اور ہم انریچ یورینیم نہیں بنا رہے. ایک اور بھی اس کا زاویہ ناظرین, ہمارے پاس ڈاکٹر سمر مبارک مند موجود ہیں, ہم ان کے سامنے وہ معاملہ رکھیں گے. اور جو موضوع ہے وہ وکی لیکس نے جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایک امریکی کیبل کو لیک کیا ہے, جو امریکہ کی امبیسڈر این پیٹرسن جو اب یہاں پر نہیں ہے, ان کے دور میں جاری کیا گیا, جس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان ابھی بھی ریزسٹ کر رہا ہے کہ ہائیلی انریچ یورینیم کو ریموو کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ری ایکٹر کا لفظ جو ہے اس کے اندر جچتا نہیں ہے, یہ غلط لفظ استعمال ہوا. یہ عین ممکن ہے, مفروضے پر مبنی بات ہے کہ جہاں پر سٹور کیا ہو, یہ سٹوریج کا ذکر کر رہے ہوں. لیکن اگر امریکہ کے پاس ہائیلی انریچ یورینیم پاکستان کا آ بھی جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے کہ فرق کیا پڑ سکتا ہے. ایک سوال کی صورت میں اسٹے ٹیونڈ.